بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله۔ محترم سامعین کرام، مذہب اسلام میں اتحاد و اتفاق، بھائی چارہ، ہمدردی، دردمندی، مظلوم کو ظالم کے ظلم سے چھڑانے، مظلوم کو مضبوط کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس سے لگا لیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے اسلام کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، جائیداد کو چھوڑا، تو ظاہر ہے مالی اعتبار سے ان کا کمزور ہونا ظاہر تھا۔ ان کی دلجوئی اب لازمی تھی، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے مابین مواخات قائم کیا، بھائی چارہ قائم کیا۔ لہذا انصار نے مہاجرین کو اپنے مالوں میں شریک کیا، گھروں میں شریک کیا، جائیداد میں شریک کیا، نفع میں شریک کیا، یہاں تک کہ اگر کسی انصاری کی 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے اپنے مہاجر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ان 2 میں سے آپ جس کو بھی چاہیں پسند کر لیں، میں انہیں طلاق دے دوں۔ یہ ہے اسلامی بھائی چارہ، یہ ہے اسلامی دردمندی۔ محترم سامعین کرام، جنگ یرموک کے موقع پر ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کا مشکیزہ لے کر اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلے، لہذا انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی کو اس حالت میں پایا کہ ان کی حالت جان کنی کی تھی، حالت نزع کی تھی، لہذا انہوں نے مشکیزے سے اپنے چچا زاد بھائی کو پانی پلانا چاہا، اور جیسے ہی انہیں پانی پلانا چاہا تو قریب میں ایک دوسرے صحابی کی آہ کی آواز آئی، لہذا ان کے چچا زاد نے انہیں ہاتھ کے اشارہ سے فرمایا کہ پہلے انہیں پانی پلاؤ۔ لہذا ابو جہم رضی اللہ عنہ جب ان دوسرے صحابی کے پاس تشریف لے گئے تو وہ ہشام بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور جیسے ہی انہیں پانی پلانا چاہا تو ان کے قریب ایک تیسرے صحابی کی آہ کی آواز آئی، لہذا ہشام رضی اللہ عنہ نے ابو جہم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پہلے انہیں پانی پلائیے۔ چنانچہ جیسے ہی ابو جہم رضی اللہ عنہ ان تیسرے صحابی کے قریب تشریف لے گئے تو وہ جاں بحق ہو گئے تھے، جام شہادت نوش فرما چکے تھے، لہذا ابو جہم حضرت ہشام رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور جب ان کے پاس آئے تو یہ بھی جام شہادت نوش فرما چکے۔ چنانچہ اس کے بعد جب اپنے چچا زاد بھائی کے پاس تشریف لائے تو وہ بھی جام شہادت نوش فرما چکے۔ لہذا ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ تینوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین
اپنی زندگی کے ان آخری سانسوں میں بھی ایک گھونٹ کا پانی، ایک پانی کا گھونٹ نہ پی سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ تھا مسلمانوں کا ایثار، یہ تھی مسلمانوں کی ہمدردی۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر میں سری بھیجی گئی۔ ان صحابی نے یہ سمجھ کر کہ میرے قریب والا مجھ سے زیادہ محتاج ہوگا، اس کا کنبہ مجھ سے بڑا ہے، لہذا ان کو بنسبت میرے زیادہ ضرورت ہوگی، لہذا اس صحابی نے وہ سری ان کے گھر بھیج دی۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ یہ میرے پڑوس میں جو صحابی ہے شاید ان کو مجھ سے بھی زیادہ ضرورت ہو، لہذا انہوں نے وہ سری ان کے گھر بھیج دی۔ اسی طرح ہوتے ہوتے یہ سری ساتوں گھروں سے چکر لگاتے ہوئے پہلے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ یہ ہے اسلامی درد، اسلامی غمخواری۔ اور آج ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں اور بہنوں پر کس قدر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور ہم ان کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، ہم اور ہمارے حکمراں ان کے غموں کو کیا محسوس کر رہے ہیں، یہ سب پہ واضح ہے، سب پہ ظاہر۔ حالانکہ فرمان الہی ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار کفار پر سخت ہیں، آپس میں رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے۔ ہم کیا رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے اپنے فلسطینی بھائیوں کی اس مشکل گھڑی۔ محترم سامعین کرام، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ تمام مومن مثل ایک شخص کے ہیں، مثل ایک جسم کے ہیں۔ جس طرح کسی انسان کے سر میں درد ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے پورے بدن میں درد ہوتا ہے، اور جس طرح کسی انسان کے آنکھ میں درد ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے پورے بدن میں درد ہوتا ہے، فرمایا یہی مثال مسلمانوں کی بھی ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی تو دوسرے تمام مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کریں۔ لہذا ظاہر ہے، واضح ہے اس حدیث سے کہ مشرق کا مسلمان مغرب کے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرے، شمال کا مسلمان جنوب کے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرے گا، دنیا کے کسی ایک کونے کا مسلمان دنیا کے دوسرے کونے کے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرے۔ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی کس قدر تکلیف محسوس کر رہے ہیں، ہم خود ہی اپنے گریبانوں میں جانتے ہیں۔ ہم اپنے حکمرانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را اٹھو، اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، تاریخ دیکھو
کہ مسلم حکمرانوں نے مسلمانوں کو ظالم کے ظلم سے چھڑانے کے لیے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے۔ آج ہم جس ریاست میں آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ ریاست اسلام کے نام پر آزاد کی گئی، ذرا سوچیں کہ یہ ریاست کس طرح وجود میں آئی۔ صرف اور صرف چند مسلمان خواتین و بچوں کو جب راجہ داہر کے سپاہیوں نے یرغمال بنایا، انہیں لوٹا، انہیں قید کیا، اور حجاج بن یوسف تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے وہاں سے راجہ داہر کے لیے خط بھیجا کہ یہ میرے لوگ تھے، انہیں رہا کیجئے، جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے انہیں سزا دیجئے۔ لیکن راجہ داہر نے نامعقول جواب دیا، چنانچہ اس کے نتیجے میں حجاج بن یوسف نے عبداللہ نامی سپہ سالار کی نگرانی میں ایک لشکر بھیجا کہ وہ راجہ داہر کو سبق سکھائے، لیکن وہ سپہ سالار لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ چنانچہ پھر دوسرا لشکر بھیجا بدیل نامی سپہ سالار کی نگرانی میں، وہ سپہ سالار بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ چنانچہ پھر تیسرا لشکر بھیجا محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں، اور انہوں نے بلوچستان مکران سے لے کر ملتان آزاد کشمیر تک پورا علاقہ فتح کیا، راجہ داہر کو واصل جہنم کیا۔ آج ہزاروں کی تعداد میں ہمارے فلسطینی بہن اور بھائی شہید ہو رہے ہیں۔ شہید ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہو رہے ہیں۔ مسلم حکمرانوں نے ان کے لیے کیا کیا ہم تو آپس میں وزارت عظمیٰ کو حاصل کرنے کی لڑائی سے فارغ نہیں ہو رہے۔ اے میرے محترم حکمرانوں، ذرا غور سے کام لو۔ ہماری یہ نا اتفاقی، ہمارا یہ اقتدار کی خاطر لڑنا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے مسلمانوں آپس میں لڑو مت، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہارا روب و دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ باوجود ایک آزاد ریاست کی غلامی تو ہے، لیکن اگر یہ کیفیت رہی تو غلامی در غلامی ہو جائے گی۔ ید اللہ علی الجماعہ، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرو۔
کیونکہ اللہ کی مدد انہی لوگوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے جن کے اندر اتحاد و اتفاق ہو۔ نا اتفاقی اور اختلاف مسلمان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اگر ہماری یہ حالت رہی تو اپنے مظلوم مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو ظالم کے ظلم سے چھڑانا تو درکنار، ہمیں اپنا وجود باقی رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ حالانکہ دشمن ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے انہیں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے۔ تاریخ سے سبق لو، اندلس کی ایک مضبوط اسلامی ریاست تھی، لیکن وہاں کے حکمران جب اقتدار کی خاطر ایک دوسرے سے لڑے، اختلاف کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن غالب آیا، اور پھر دشمن جہاں بھی مسلم کو دیکھتا تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتا۔ دشمن جہاں بھی مسلم کو دیکھتا اسے جلا کے رکھ دیتا۔ دشمن مسلمان مرد و خواتین و بچوں سے کشتیاں بھر بھر کے انہیں سمندر میں ڈبو دیتا، اور وہاں کا سلطان بادشاہ پھر مراکش کے بادشاہ کا نوکر ہو گیا، اندلس سے چلا۔ لہذا بادشاہ سلطان، نوکر دوسرے ریاست کے بادشاہ کا۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے آپس میں اختلاف، کرسی کے خاطر لڑے، وزارت عظمیٰ کی خاطر لڑے۔ میرے محترم سامعین، اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کریں، تاریخ سے سبق لیں۔ ہماری ہی نا اتفاقی کا نتیجہ ہے کہ آج ایک چھاؤنی اسرائیل ریاست نہیں ہے، انہیں ریاست کہنا غلط ہے، وہ چھاؤنی ہے برطانیہ اور امریکہ کی۔ مسلمانوں کو مغلوب رکھنے کے لیے، مشرق وسطی میں اپنا روب و دبدبہ باقی رکھنے کے لیے وہ چھاؤنی ہم پر غالب ہو گئی، وہ ہمارے لیے شیر بن گئی۔ کیا حیثیت ہے ان اسرائیل کی؟ اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسے برگزیدہ ہستیوں کو شہید کرنے والے ہیں، اولیاء و صلحاء کو شہید کرنے والے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری کرم نوازیاں ہیں ہم پر، ہمارے دوست ممالک کی۔ لہذا ہم اپنے حکمرانوں سے التجا کرتے ہیں کہ اٹھیں، قدم اٹھائیں، ہوش کے ناخن لیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس غفلت کی بنا پر کل یہ دن ہمیں بھی دیکھنا پڑے۔ ہمارے مظلوم مٹھی بھر مسلمان بہنوں اور بھائیوں پر کس قدر ظلم رہا ہے۔ اسرائیل کی فلسطین کو مٹانے کی ناکام کوشش کی مثال سمندر کے ان موجوں کی طرح ہے
جو فلسطین کے بلند و بالا عمارتوں سے بھی بلند و بالا ہوں اور فلسطین کی عمارتوں پر زور و شور کے ساتھ گرتے ہوں، لیکن پھر بھی فلسطین کی عمارت باقی۔ آج فلسطینیوں کی مثل ان چند مسافروں کے ہیں جو کشتی میں سمندر کے بیچوں بیچ سفر کر رہے ہوں اور سمندر کو طغیانی آ جائے اور اس طغیانی کی وجہ سے کشتی اوپر کو اٹھے، اوپر کو اچھلے اور پھر گرے، لیکن اس کے باوجود بھی کشتی باقی اور کشتی والے بھی۔ محترم سامعین کرام، آج مسجد اقصی پر کفریہ طاقتیں مثل ایک زوراور طوفان کے ٹوٹ پڑی ہیں اور مسجد اقصی کی دیواروں کو ایک ایک انچ کر کے گرا رہی ہیں، لیکن پھر بھی مسجد اقصی باقی۔ اور مجھے اللہ سے یہ امید ہے، مجھے اللہ پہ یہ یقین ہے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان اس لیے اب بھی فلسطین کی سرزمین پر بس رہے ہیں، باوجود ایک انتہائی کمزور حیثیت کے خطہ ہونے کے باوجود آج بھی فلسطین باقی ہے۔ اپنی خستہ حالی کے باوجود آج بھی مسجد اقصی باقی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اس لیے باقی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اہل پاکستان کے غیور عوام، درد مند عوام اٹھیں گے اور پاکستانی حکمراں مذہبی جذبے میں آئیں گے، غیرت اسلامی کا مظاہرہ کریں گے اور اپنے فوج کو حکم دیں گے، پاک فوج کو حکم دیں گے کہ حملہ آور ہو جائے اسرائیل پر اور اسرائیل کو ایسے ہی کھنڈر بنا دو جیسے اسرائیل نے غزہ کو کھنڈر بنایا۔ رہتی دنیا تک دنیا سے ریاست اسرائیل کا نقشہ مٹا دو تاکہ آئندہ کے لیے کوئی طاقت اسرائیلی ریاست کے قیام کا سوچے نہیں، اور تا قیامت فلسطین آباد ہو، ہمارے فلسطینی بہن بھائی آزاد ہوں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔